أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. معزز سامعین کرام، پیارے مسلمان بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، پیارے بچوں اور اس خطبے کو سننے والی ہماری مائیں اور بہنیں، ہر طرح کی حمد و ثنا محض اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہو، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا رازق ہے، جو ہمارا معبود ہے، جس کے لیے ہم نمازیں ادا کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اور جس کو خوش کرنے کے لیے اچھائیاں کرتے ہیں، کہیں ناراض نہ ہو جائے وہ ذات، اس کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اس ذات کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم. تو ہمیں چاہیے کہ ہر وقت اس کی بڑائی، اس کی حمد و ثنا، اس کی تکبیر، اس کی تمجید، اس کی تحمید بیان کرتے رہیں. اللہ سے دعا کو اللہ رب العزت میں توفیق بخشے. اس کے بعد درود و سلام پڑھتے ہیں اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کے بہت سارے حقوق ہمارے اوپر ہیں. انہیں حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب آپ کا نام آئے تو
ہماری زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، بڑی درود اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید نکلے، یا کچھ نہیں تو علیہ السلام نکلے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے حقوق ہیں، وہیں پہ ایک حق یہ بھی ہے۔ اور درود و سلام کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ کچھ علماء کرام نے نماز میں اسے رکن قرار دیا۔ اگر تحیات کے بعد اگر مصلی نہ پڑھے انسان تو ہو سکتا ہے اس کی نماز ہی نہ ہو، اتنا اہم درود کو سمجھتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی درود بھیجے، آپ کے لیے، آپ کے آل و اولاد کے لیے، پورے خاندان کے لیے رحمت کی دعا کرے اللہ رب العزت سے، تو اللہ رب العزت ایسے بندے پہ اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اس فتنے کے زمانے میں اور مشقتوں کے زمانے میں کتنا ہم محتاج ہیں اللہ رب العزت کی رحمتوں کے، اس کا اندازہ ہم اور آپ کر سکتے ہیں۔ ہمیں ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قرآن شریف میں اور حدیثوں میں ان تمام چیزوں کی تاکید کی گئی، تو اس کو صرف سنیں ہی نہ، عمل میں بھی لائیں۔ اور خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں جمعہ کے تعلق سے، کہ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام خوب پڑھنی چاہیے۔ اس کے لیے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سنن نسائی کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للہ ملائکۃ سیاحین، اللہ رب العزت کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اس روئے زمین پہ چلتے رہتے ہیں، یبلغون عنکم السلام اینما کنتم، چاہے جہاں رہو جب بھی تم درود و سلام پڑھتے ہو ہم تک پہنچاتے ہیں۔ کیسے پہنچتا ہے، آپ کیسے اس چیز کو جانتے ہیں؟ یہ تمام چیزیں برزخی ہیں، غیبی ہیں، جتنا ہمیں بتایا گیا ہے اس پہ ہمیں ایمان کرنا چاہیے، جو ہمارا کام ہے اسے ہمیں کرتے رہنا چاہیے، فائدے میں رہیں گے۔ یہ نہیں کہ جمعہ کا خطبہ سن لیا، ایک کمپلیٹ پڑھ لیا، اچھا لگا، لیکن جب کرنے کی باری آئی تو عمل چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق ہے۔ مسلمان بھائیوں، یہ مہینہ جو چل رہا ہے یا جو شروع ہو چکا ہے، یہ مہینہ عربی مہینے کا تیسرا مہینہ ہے جسے ربیع الاول کہتے ہیں، اور یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کے اندر پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی مہینے میں وفات ہوئی۔ چونکہ جب آپ اس دنیا میں آئے تو لکھنے پڑھنے کا اتنا رواج نہیں تھا، مہینہ تو معلوم ہے، دن بھی معلوم ہے، پیر کا دن تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا بھی ہے، اور اس مہینے کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے، لیکن تاریخ کا علم نہیں ہے۔ اس لیے آپ جب علماء کرام کے لکھاوٹ کو دیکھیں گے، ان کی کتابوں کو دیکھیں گے تو شدید اختلافات پائیں گے۔ تمام علماء کرام کسی ایک تاریخ پہ متفق نہیں،
یہ اور بات ہے، کسی کے یہاں اور راجے ہے، کسی کے یہاں اور راجے ہے۔ ہمارے یہاں 9 تاریخ راجے ہے، اس دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور وفات کے سلسلے میں تقریباً سب متفق ہیں کہ 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ لیکن کیا ان دونوں تاریخوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خوشی منائی؟ کیا صحابہ کرام نے خوشی منائی؟ کیا ان کے ہاتھوں پہ جو لوگ مسلمان ہوئے تھے یہ رسوم و رواج منائے جو آج ہمارے کچھ مسلمان بھائی منا رہے ہیں؟ ہمیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پڑھیں اور یہ پہلے دیکھیں کہ انبیاء کرام اس دنیا میں آئے کس مقصد کے لیے آئے تھے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ ہم نے ہر بڑی قوم میں، ہر بڑے علاقے میں ایک رسول بھیجا، یہ پیغام دے کر کے کہ رسول جا کر کے کہیں اپنے امتیوں سے، اللہ کے بندوں سے کہ لوگوں ایک اللہ کو مانو اور جانو، اسی کی عبادت کرو، اللہ کے سوا جتنے بھی پوجے جاتے ہیں سب کچھ چھوڑ دو۔ اصل اس کے لیے آئے تھے انبیاء کرام، اور جتنے بھی رسول بھیجے گئے اس کے لیے آئے تھے، جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد اپنے سامنے رکھیں۔ ہاں ایک اچھا موقع ہے کہ اس مہینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور وفات بھی پائے۔ ایک اچھا موقع ہے، ان کی جیونی پڑھیں، ان کی سیرت پڑھیں، ان کی بایوگرافی پڑھیں اور ان کی سوانح پڑھیں اور دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے مکہ کی حالت کیا تھی، عرب کی حالت کیا تھی، دنیا کی حالت کیا تھی، کس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تھے اور کیا کر کے یہاں سے گئے، کن چیزوں کو مٹایا، کس مقصد کے لیے مبعوث کیے گئے تھے۔ آپ آئے تھے لوگوں کی بندگی سے نکال کر کے اللہ کی بندگی کی طرف لے جانے کے لیے، اس لیے نہیں آئے تھے کہ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر کے کسی اور کو پوجا جائے، کسی اور کی بندگی کی جائے، کسی اور سے لو لگائے جائے اور کسی اور سے ڈرا جائے، کسی اور سے امیدیں مانگی جائے۔ اور آگے اور بھی جمعہ آئے گا، لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ حضرات کو بتائیں گے، لیکن ایک اچھا موقع ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں اور حال ہی میں نبی زیادہ دن نہیں ہوئے ہیں، 20-30 سال کا عرصہ ہوا ہے۔ ایک بہت ہی بہترین کتاب الرحیق المختوم کے نام سے لکھی گئی ہے۔ واقعی اگر آپ اردو جانتے ہیں یا انگلش جانتے ہیں یا جن زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہے پڑھیں گے تو پڑھتے ہی چلے جائیں گے، نہیں چھوڑیں گے اس کو جب تک کہ آخری صفحہ تک نہ پڑھ لیں آپ۔ اور وہ کیوں نہ، ہمارے پیارے نبی آخری رسول، سب سے افضل رسولوں کے سردار، ان کی زبان حیات ہے، تو ذرا پڑھیں تاکہ آپ کے اور ہمارے ایمان میں 4 چاند لگ جائے، جانے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے اور کیسے مکہ میں رہے، مکی زندگی کیسے گزارے، مدنی زندگی کیسے گزارے، کون سی چیزیں آپ پہ اتاری گئیں، کس سے آپ کو منع کیا گیا، کس کا حکم دیا گیا، کتنی تکلیفیں آپ نے سہی، کن چیزوں پہ آپ نے عمل کیا۔ تو اللہ کے بندو کبھی اس چیز کو بھی پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ہر مہینے میں پڑھنے کے لائق ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کو اسوہ قرار دیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہیں، مثال ہیں، ان کو ہمیں اپنی زندگی میں اتارنا چاہیے، ان کے اقوال پر، ان کی باتوں پر، وہ جو کر کے گئے اور جن چیزوں پہ خاموش رہے، جان کر کے یا دیکھ کر کے، ان تمام چیزوں کو ہم اپنے عمل میں لائیں۔
کن چیزوں سے آپ نے روکا ہم رکیں، اور کن چیزوں کو کرنے کے لیے کہا اس کو کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے مطابق اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمان بھائیوں، یہ باتیں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تھی۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پیارے مسلمان بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ہماری پیاری مائیں اور بہنیں، اللہ رب العزت کی تعریف اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد ہم اپنے آپ کو اور تمام مسلمان بھائیوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری اور آپ کی زندگی بڑی مختصر ہے اور ہم پیدا کیے گئے ہیں اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے۔ اس میں ہمیں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ توحید کے معاملے میں بہت سارے لوگ کوتاہیاں برتتے ہیں۔ کبھی کوئی پریشانی آتی ہے اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کے در پہ بھی چلے جاتے ہیں، بدشگونیاں ہمارے اندر آ جاتی ہیں، امیدیں اللہ کو چھوڑ کے کسی اور سے لگا لیتے ہیں، حاجتیں کسی اور سے بھی مانگنے چلے جاتے ہیں، پریشانیاں کسی اور سے بھی دور کرانے چلے جاتے ہیں۔ تو چاہے وہ خواتین اسلام ہوں یا ہمارے مسلمان بھائی ہوں، ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ کس چیز سے ہمارا ایمان جاتا رہتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس چیز کو ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ جو شرک ہم سے ہو جاتا ہے کبھی کبھار، اللہ رب العزت اسے معاف نہیں کرے گا۔ جیتے جی اس سے توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، اللہ کو منا لیں اور سیدھے راستے پہ آ جائیں۔ نہیں تو تمام اعمال کے ساتھ اگر یہ زہر بھی رہا تو ہمارے تمام اعمال کو یہ برباد کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں شرک سے، بدعات سے، خرافات سے اور گناہوں سے بچائے اور اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت شروع خطبے میں کی تھی۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اے مومنوں، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور اللہ رب العزت نے دوسری جگہ فرمایا وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان دیکھے کہ کل کے لیے وہ کیا کر رہا ہے، کل کے لیے کون سا عمل کر رہا ہے جس سے وہ نجات پا جائے۔ اور اللہ رب العزت تمام اعمال کے بارے میں ہمیں اور آپ کو خبر دے گا، تمام چیزوں کو وہ گن رہا ہے، لکھ رہا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کہے گا، اے بندو یہ تمہارے اعمال ہیں جس کو میں لکھوایا کرتا تھا، شمار کرایا کرتا تھا، اور آپ سے اور ہمیں سے کہا جائے گا کہ جج بن جاؤ، فیصلہ کرنے والے بن جاؤ، تم کہاں جاؤ گے، جنت میں یا جہنم میں، خود ہی فیصلہ کر دو۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اعمال کی طرف توجہ دیں اور عمل کریں۔ صرف خطبہ کو سن کر کے گھروں میں بیٹھ جانا، نمازوں کی پابندی نہ کرنا، زکاتوں کی ادائیگی نہ کرنا، روزے ہمارے اوپر باقی ہیں ان کو نہ پورا کرنا، اور بھی جو ہمارے اوپر ضرورتیں بنتی ہیں شریعت کی طرف سے یا بندوں کی طرف سے اس کو نہ ادا کرنا،
یہ باتیں صحیح اور درست نہیں ہیں۔ مسلمان بھائیوں، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا مات ابن آدم، انسان جب مر جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، کہ اس سے تمام اعمال دنیا کے کٹ جاتے ہیں، صرف 3 چیزیں ایسی ہیں جو باقی رہتی ہیں اور اس کا فائدہ بندے کو ملتا رہتا ہے۔ پہلی چیز صدقہ جاریہ، ایسا صدقہ، ایسی خیرات، اللہ کے راستے میں ایسا عطیہ جو اس نے دیا اللہ کے واسطے، اور وہ چیز اس کے مرنے کے بعد بھی جاری ہے، ساری ہے، وہ چیز چل رہی ہے، انسان قبر میں ہے لیکن ایسا کچھ کر کے گیا ہے، ایسا دے کر کے گیا ہے، اور ایسا کچھ اسلام اور مسلمانوں کے لیے ایسا خدمت، ایسی خدمت پیش کر کے گیا ہے کہ وہ چیز جاری ہے، ساری ہے، تو وہ انسان انشاءاللہ اس کا اجر پاتا رہے گا۔ اسے کہتے ہیں صدقہ جاریہ۔ تو زندگی میں اس کو بھی کر کے جائیں، عادت ڈالیں، روزانہ کچھ نہ کچھ دینے کی، کرنے کی، اپنے وسعت کے حساب سے، اپنی طاقت کے حساب سے، کیونکہ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو ہم اور آپ کھا لیے، پہن لیے، اللہ کے راستے میں دے دیے، وہی فائدہ دے گا، اور جو چھوڑ کے چلے گئے وہ تمہاری اولاد کا ہے، وہ تمہاری طرف سے کرے نہ کرے اس کا مسئلہ ہے، لیکن جو آپ کھا لیے، پہن لیے، اللہ کے راستے میں دے دیے، وہی آپ کا ہے۔ تو کوشش کریں کہ برابر سب کا خیرات کیا کریں، اس کے بڑے فائدے ہیں، اللہ رب العزت کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے اس سے، اور مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس کا اہتمام کریں۔ دوسری بات جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور علم ينتفع به، یا کوئی علم چھوڑ کر کے ایسا جائے، چاہے عالم دین ہو یا کوئی مالدار ہو، عالم دین تو نہیں ہے لیکن عالم دین کی کتابوں کو چھاپ دے رہا ہے، اس کی چیزوں کو پھیلا رہا ہے، چاہے آپ واٹس ایپ کے ذریعے پھیلائیں، چاہے آپ فیس بک کے ذریعے پھیلائیں، یا تواصل اجتماعی جو بھی ہے، جو بھی کیا کہتے ہیں لوگوں تک خبریں پہنچنے کے ذرائع ہیں، اس کے ذریعے آپ پہنچائیں دین کی چیز، تو جہاں جہاں تک وہ چیز جائے گی، لوگ ثواب، لوگ علم حاصل کریں گے، آپ ثواب پائیں گے، اور جو جو لوگ اس کو آگے فارورڈ کریں گے ثواب پائیں گے۔ لیکن یہ معاملہ ذو حدین ہے، یہ 2 دھاری تلوار ہے۔ سب سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ جو آپ پھیلا رہے ہو وہ صحیح بھی ہے کہ نہیں صحیح ہے۔ اگر صحیح ہے تو اجر پائیں گے، لیکن اگر وہ چیز غلط ہوئی اور وہ شریعت نہیں ہے، دیکھنے میں چاہے اتنی اچھی چیز کیوں نہ لگ رہی ہو، تو گناہ پائیں گے جب تک وہ چیز جاری اور ساری رہے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من سن سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بها، جو آدمی کسی اچھی چیز کو رواج دے، کسی اچھی چیز کا بڑھاوا دے تو اس کا اجر پائے گا، اور جب تک وہ چیز چلتی رہے گی، وہ پہلا آدمی جس نے شروعات کی تھی وہ اجر میں شریک رہے گا، اور جتنے لوگ اس کو پھیلانے میں شریک رہیں گے سب اجر پائیں گے۔ لیکن جس نے من سن سنتا سیئتا، جس نے کسی بری چیز کا رواج دیا، فعلیہ وزرھا، تو اس کے اوپر اس کا گناہ ہوگا، اور جب تک اس کو پھیلایا جائے گا اس کا گناہ چلتا رہے گا اور لوگ پاتے رہیں گے۔ اس لیے اللہ کے بندو، آپ کو اللہ رب العزت نے یہ چیز عطا کی ہے، موبائل دیا ہے، اسمارٹ فون دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بھی آپ دیکھیں اس کو فارورڈ کر دیں، نہیں، اس کے تعلق سے بھی اللہ رب العزت پوچھے گا۔
اچھی چیزیں ہیں، بہت بہترین چیز ہے، لیکن اس کی تحقیق کر لیں، نہ جانے علماء کے پاس بھیج دیں، پوچھ لیں کہ شیخ صاحب، مولانا صاحب، یہ بات صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ اگر صحیح ہے تو بہتر ہے، اور اگر نہیں صحیح ہے تو اس کو روک دیں اور اس کو ڈیلیٹ کر دیں۔ تو علم کا دائرہ بہت بڑا، چاہے لکھنے والا ہو، چاہے اس کو پھیلانے والا ہو، چاہے ان کتابوں کی طباعت اور اشاعت میں معاون اور مددگار ہو، سب لوگ ثواب پائیں گے جب تک وہ علم موجود رہے گا۔ تیسری چیز، اولد صالح یدعو لہ، یا نیک لڑکا ہے، آپ نے اپنے بچے کی اچھی تربیت کی ہے، قرآن سکھایا ہے، دین سکھایا ہے، تربیت دی ہے، اچھے اچھے اخلاق سکھائے اور بتائے ہیں، اور بتایا ہے کہ یہ اللہ کا فرمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بابو اس کا حکم دیا ہے، آپ نے سکھایا ہے اللہ کے واسطے، وہ بچہ نیک ہو گیا، جب بھی آپ کے لیے دعا کرے گا اللہ رب العزت آپ کو اجر دے گا، ثواب دے گا۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان مر جائے گا اور اس کے لڑکے اس کے لیے دعا کریں گے تو اس کے درجات کو بلند کیا جائے گا۔ تو والد اور والدین پوچھیں گے کہ یہ ہمارے درجے کو کیوں بلند کیا گیا، تو ان کو بتایا جائے گا کہ تمہارا بچہ دنیا میں تمہارے لیے دعا کر رہا ہے، تمہارے لیے دعا کر رہا ہے۔ اپنے بچوں کو آپ بے شک جو چاہیں پڑھائیں، لیکن دیندار کر کے چھوڑیں، انہیں ایماندار کر کے چھوڑیں، انہیں اسلام بتائیں، دین بتائیں، اچھے اخلاق بتائیں، احکام بتائیں، روزہ نماز بتائیں، توحید بتائیں، شرک سے بچائیں، اور بتائیں بابو یہ گناہ ہے، بتائیں یہ عمل زہر ہے، اس سے تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، بتائیں یہ اچھے اچھے کام ہیں، وصیت کر کے جائیں کہ بابو میں وفات پا جاؤں گا، مر جاؤں گا، ایک دن نہیں رہوں گا، امید ہے تم رہو گے، میرے لیے دعائیں کرنا، میں تمہارا محتاج ہو جاؤں گا اللہ کے بعد تمہاری دعاؤں کا، تم میرے لیے دعا کرنا، میری مغفرت کی دعا کرنا، میرے لیے صدقہ خیرات کرنا، اور جو اچھے اچھے کام ہو وصیت کر کے جانا۔ کیونکہ بچے زندگی میں اتنا ویلو نہیں دیتے، لیکن جب والدین وفات پا جاتے ہیں تو چیزوں کو چن چن کر کے، سوچ سوچ کر کے اس پہ عمل کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ والد صاحب کیا کہہ رہے تھے زندگی میں، والدہ کیا کہہ رہی تھی، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان تمام چیزوں پر عمل کریں۔ مسلمان بھائیوں، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ ادارہ آپ ہی لوگوں کے تعاون سے چل رہا ہے، اور جو چیزیں یہاں لگی ہیں، چاہے پنکھے ہوں، چاہے دریا ہو، یا کیا کہتے ہیں مائک ہو، یا اور تمام چیزیں ہوں، آپ لوگوں کے تعاون سے، اور جو ہمارے مخیرین حضرات ہیں، مسیحی حضرات ہیں، انہی لوگوں سے ادارہ چلتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک قسم ہے دارالایتام۔ دارالایتام میں ہم یتیم بچوں کو بھی اور مستحقین بچوں کو بھی اور شریعت پڑھنے والے بچوں کو بھی رکھیں گے۔ ان لوگوں کے لیے ہمیں 36 پنکھوں کی ضرورت ہے، بارات ہیں 36، 3 درجن۔ ہمارے بھائی پہلے بھی محنت کرتے رہے ہیں اس ادارے کی، ہمارے ادارے کی طرف سے محبوب ہوا ہے کہ آپ اعلان کر دیں، تو ہمارے جو بھائی چاہیں تو آ کر کے لگوا دیں، اور چاہیں تو یہاں پہ ذمہ داران لوگ موجود ہیں، ان کو چاہے پنکھا لا کر کے دے دیں یا پیسے دے دیں یا خود لا کر کے لگوا دیں، اللہ ہم تمام لوگوں کو جزائے خیر دے۔ اور ہمارے ایک محسن ہیں محمد فیصل صاحب، وقتاً فوقتاً ہمارے طلبا کی مدد کرتے رہتے ہیں، اس وقت بہت بیمار ہیں، انہوں نے آپ لوگوں سے دعا کی درخواست کی ہے، دعا کریں کہ اللہ رب العزت شفا دے، انہیں تندرستی عطا فرمائے۔ میں پھر اللہ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف فرما دے، ہمارے وہ بھائی جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے مولا۔ اے اللہ رب العزت جو لوگ بیمار ہیں، جن کے گھروں بیماری ہے، اللہ تو انہیں شفا دے دے، انہیں تندرستی عطا فرما دے مولا۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأتم وأهم وأكبر